بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب جب اللہ کی طرف سے ہم سب کو یہ ایمان کی دولت ملی ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ایمان کو بچا کر دنیا سے لے جانا۔ دنیا میں ہم اسی لیے بھیجے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں۔ قرآن کریم کے 27ویں پارے میں یہ آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کے اندر مرد عورت دونوں داخل ہیں کہ انسانوں کو چاہیے، یعنی مرد اور عورت کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ لفظ عبادت قرآن کریم میں بتلا دیا گیا کہ ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا۔ اب کیا کیا عبادتیں ہمیں کرنی ہیں؟ تو جو اہم عبادتیں اسلام کے رکن میں سے ہیں، جیسے نماز کا پڑھنا ہے، کلمے کے پڑھنے کے بعد سب سے ضروری مرد اور عورت پر اگر کوئی چیز ہے لازم اور ضروری، وہ ہے نماز کا اہتمام۔ نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو چھوڑنے کی بالکل شریعت میں اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ مردوں کے لیے تو ہمہ وقت ہیں، عورتوں کے لیے عذر کے علاوہ کے دنوں کے اندر نماز کا پڑھنا یہ ضروری اور فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص نماز کا چھوڑتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، تو حدیث شریف میں ہے کہ نماز کو چھوڑنے اور مسلمان کے درمیان صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو حائل ہے، یعنی جو نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، جو نماز کو پابندی سے نہیں پڑھے گا، تو اس کا بڑا خطرہ ہے ایمان کے سلب ہونے کا اور ایمان کے ختم ہونے کا۔ اس لیے سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم جس حال میں بھی ہو، خوشی کی حالت میں ہو یا غمی کی حالت میں ہو، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت یعنی نماز کو بالکل نہ چھوڑیں۔ نماز یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے سکون اور راحت ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں۔ یہ اسباب کے درجے میں دواخانے ہمارے پیچھے جو لگے ہیں، اگر ہم نماز کا اہتمام کریں گے، نماز کے اہتمام کے بعد اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ نماز شفا ہے۔ اگر نماز کا اہتمام نہیں کیا جائے گا تو مختلف طور سے پریشانی آ سکتی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز ہم سب کے لیے جو ضروری ہے وہ نماز کا اہتمام ہے۔ عام طور پر ہمارے اندر غفلت پائی جا رہی ہے کہ ہم معمولی بہانوں کی بنیاد پر نماز کو چھوڑ دیتی ہیں کہ بچے نے پیشاب کر دیا یا گھریلو کاروبار، گھریلو کام کاج ہے، اس وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ دیتے۔ نہیں، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن اگر ہم پہلے اللہ کے احکام کو پورا کریں گے اور اس کے بعد گھریلو ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے تو ہمارے متعلقین کے دلوں میں محبت ڈالے گا۔ اگر ہم دنیا کو خوش کرنے جائیں اور اللہ کو ناراض کریں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں۔ ہم حضرات صحابیات کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اور ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں نماز کا کتنا اہتمام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرات صحابیات کو اور ازواج مطہرات کو نماز کی طرف توجہ دلائی ہے اور اعمال کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو ایک بات پکا عزم ارادہ یہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز کو پابندی سے پڑھنے والے بنیں گے۔ اس کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو گھر میں جو ذمہ دار مستورات ہے، ذمہ دار ماں ہیں، اس کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے تو نماز کی ترغیب دے، اپنی بہوؤں کو نماز کی ترغیب دے۔ یہ اگر نماز کی ترغیب دیں گی تو بڑوں کی بات میں بڑی تاثیر اللہ نے رکھی ہے
ذمہ دار ہیں۔ حدیث شریف میں کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم ماں ہیں تو ماں کو چاہیے کہ اپنے سارے بچوں کو نماز کے لیے بھیجے، ابھی سے ان کو نماز کا پابند بنائے۔ دیکھیے حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، نماز کے لیے اس کو بھیجو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تب نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو۔ یہ حکم ہے کہ نماز نہ پڑھنے پر اس کو تعذیب کرو، اس کو مارو۔ اب ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بچے تو دور کی بات، بڑے لوگ بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ صرف جمعہ کے دن ہماری مسجدیں فل ہوتی ہیں، عید کے موقع سے ہماری مسجدیں فل ہوتی ہیں، اور رمضان میں تراویح میں ہماری مسجدیں جو ہے تو گچا گچ بھری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نہ ہم نماز کی طرف توجہ دیتے ہیں اور نہ ہمارے گھر کے لوگ نماز کی طرف توجہ دیتے۔ آپ اس بات کی فکر کریں گے کہ انشاءاللہ ہم 100% نماز پر آ جائیں گے، ہمارے گھر میں نماز کا ماحول بنائیں گے، تو انشاءاللہ یہ ماحول آپ کے لیے معاون بنے گا۔ جب آپ نماز کا اہتمام کریں گے، آپ کے بچے، آپ کے گھر کے لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ نماز کا ماحول ہے، تو یہی ماحول کو وہ اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ خود بھی نماز کا اہتمام کریں۔ آج کل راتیں بہت لمبی ہیں، آدمی سو کر تھک رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فجر کے لیے اٹھ رہا نہیں۔ دیکھیے اب دن کتنے چھوٹے اور رات کتنی بڑی ہے۔ تو سب سے پہلی بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم نماز کو قضا نہ کریں، نماز کو نہ چھوڑیں، بچے کے اندر بھی ماحول بنائیں۔ بچے کو مسجد بھیج رہے ہیں تو اسے سمجھا کر بھیجیں کہ بیٹا 7 سال کے اوپر کا جو بچہ ہے اس کو ابھی سے نماز کے لیے بھیجیں، روانہ کریں، اور اس کو سمجھائیں کہ مسجد میں مستی نہیں کرنے کی، بلکہ جیسے ہمارے بڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جیسے مولانا نماز پڑھاتے ہیں، ویسے خاموشی سے نماز پڑھنا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر سیکھنا ہے۔ ابھی سے ہم بچوں کو مسجد کی طرف روانہ کریں گے، بچے دیکھیں گے کہ اس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ایسے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، ایسے اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کیا جاتا ہے، تو آگے چل کر وہ بچے بھی دیندار بنیں گے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بچوں کی تربیت کا موقع ہوتا ہے، وہ تربیت کا موقع ہم ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں، ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہی بچے بڑے ہو کر ہماری ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس موقع ہے، بچوں کو جتنا دیندار بنا سکتے ہم بنا لیجئے۔ اس لیے دیکھیے اگر آپ اس بات کو اگر سمجھتی ہیں تو خوب سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک عورت کی ذمہ داری گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی تربیت ہے، یہ عورت کی خاص ذمہ داری ہے۔ عورت کو گھر کی ملکہ اور گھر کی شہزادی گویا کہ کہا ہے۔ اگر عورتیں بھی کاروبار پر چلی جائیں، عورتیں بھی کام پر چلی جائیں اور باہر مردوں جیسا کام کرنے لگیں، تو اب بتائیے گھر کا نظام کیسے چل پائے گا، بچوں کی تربیت کیسے ہو پائے گی۔ اس لیے سب سے بنیادی اور اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دینا ہے۔ ہم جس ماحول سے اور جس زمانے میں گزر رہے ہیں، یہ زمانہ ارتداد کا، یعنی مسلمان بندوں کو، مسلمان بندیوں کو اللہ کے دین سے ہٹا کر کفر اور ارتداد پہ کھڑے کرنے کا زمانہ چل رہا ہے۔ کئی مسلمان نوجوان لڑکیاں جو ہے تو غیر کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں رچا رہی ہیں، ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں۔ جب غور کیا گیا اور اس بات پر توجہ دی گئی تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان بچیوں کا، بھاگنے والی بچیوں کا مکتب سے، مدرسے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مسلمان جیسے ہونے چاہیے وہ ایسے نہیں تھے، برائے نام مسلمان تھے، تو کہیں نہ کہیں والدین کا قصور بھی اس میں سامنے آیا۔ اس لیے ہم اپنی بچیوں کی ابھی سے تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کو مناسب جو دینی تعلیم ہے وہ فراہم کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری بچیوں کے اندر بھی دین باقی رہے گا۔ دیکھیے جو بچیاں ہمارے گھر میں پرورش پا رہی ہیں اور بڑی ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والی نہیں ہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا عرصہ ہمارے پاس رہیں گی، اور بقیہ سارا عرصہ جو ہے تو وہ دوسروں کے یہاں سے مراد یہ ہے کہ جہاں اس کا رشتہ طے ہونا ہے، جہاں اس کو نباہ کرنا ہے، وہ وہاں جانے والی ہے۔ لیکن اس کی وہاں کی زندگی کا سارا دار و مدار اس 15، 16، 17 سال والی جو زندگی اس نے والدین کے پاس گزاری ہے اس پر رہتا ہے۔
کہ اگر والدین نے اپنی بچی کی صحیح تربیت کی ہوگی تو وہی بچی کل ایک نیک خاتون کی شکل میں، ایک ماں کی شکل میں اور ایک بیوی کی شکل میں اور ایک بہو کی شکل میں خدمات انجام دیں گی۔ اگر بچی کی صحیح تربیت نہیں ہوئی تو کل کو وہی بچی جو ہے تو ہماری بدنامی اور فتنے کا سبب بنیں گی۔ اس لیے ابھی سے اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کتنے والدین اور کتنے ماں باپ پریشان ہیں اپنے بچوں اور لڑکوں کو لے کر کہ ہم نے اس کو بڑا کیا، پالا پوسا، اس کو نوکری پر لگایا، اس کو کام پر لگایا، لیکن آج اسی بچے نے ہمیں الگ کر دیا، گھر سے باہر نکال دیا اور ہمیں جو ہے تو ہماری دوائیوں کا خیال نہیں رکھتا، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا، بس اپنی بیوی بچوں میں مست ہیں۔ تو دیکھیے یہ دنیا ہے، یہاں اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی گئی نا تو یہ لڑکے جب اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگیں گے تو وہ ماں باپ کی قربانیاں سب بھلا دیں گے۔ جیسی ان کے سامنے شادی کی بات آئے گی تو کچھ دن ماں باپ کے ساتھ محبتوں سے رہیں گے اور اب ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، اب ہمیں والدین کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر وہ آپ کو دھکا مار کے گھر سے باہر بھی نکال دیں گے۔ یہاں تک کہ نوبتیں آ چکی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی۔ آج ہم نے اس کو ہلکے میں لیا کہ بچہ نماز کو جائے نہ جائے، بچہ مکتب میں جائے نہ جائے، ہم نے اس کو معمولی سمجھا، لیکن یہی معمولی سا مرض آگے اتنا بڑھتا ہے کہ پھر بجائے اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے ہمارے لیے درد سر بن جاتے ہیں، پھر ہم خون کے آنسو روتی پھرتی ہیں، تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے آپ کو، اگر آپ ماں ہیں تو اپنی بیٹیوں اور اپنی بہوؤں کی خوب جو ہے تو آپ تربیت کریں اور محبتوں کے ساتھ تربیت کریں۔ چڑچڑے پن کے ساتھ کبھی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ چڑچڑے پن کے ساتھ اگر تربیت کرنے جائیں تو پھر معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، بجائے سدھرنے کے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ سے دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم تربیت پر ابھی سے دھیان دے۔ بچہ ہمارا مکتب میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، قرآن کریم وہ کیسا پڑھتا ہے، اس کے اندر اخلاق ہے یا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو سلام کا عادی بنائیں، اپنے بچوں کو سنت لباس میں رکھیں، بچوں کو صفائی ستھرائی سے رکھیں، جو ہے یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ گھر کے نظام کو اچھے سے اچھے چلانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے تربیت جیسی ہماری گھر کی ہوں گی نا تو ویسے اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم نے تو دیکھا اور اس بات کا تجربہ کیا کہ جو مائیں نیک ہوتی ہیں، جو خاتون نیک ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے نام سنتے ہیں کہ بھئی اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، تو یہ بزرگ اور اللہ والے کہاں سے بنے؟ یہ آسمان سے تھوڑی ٹپکے، یہ انہی ماؤں کی گود سے پیدا ہوئے جن ماؤں نے اپنی بچوں کی صحیح تربیت کی۔ ایک بڑا نام ہم سنتے ہیں، ان کو کنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کتابوں میں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ لوگ جب ان کے چہرے کو دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ جو ان کے چہرے کو دیکھتا کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چنانچہ دشمنوں نے اور جن کو اسلام سے چڑ تھی انہوں نے ان پر کیس کر دیا کہ بھئی یہ لوگوں کو جو ہے تو اسلام میں زبردستی داخل کر رہے ہیں اور لوگوں کا جو ہے تو دھرمنتر کرا رہے ہیں۔ اس طرح کی ان پہ جو ہے تو کیس انہوں نے درج کرائی۔ چنانچہ جب ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، اور جب جج نے ان کے چہرے کو دیکھا تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پورے کورٹ میں اور عدالت میں ایک ہنگامہ ہو گیا کہ ہائے آج تو ان صاحب کو دیکھ کر، ان بزرگ کو دیکھ کر جج نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ جب آدمی نیک کام کرتا ہے، اچھے کام اس سے ہوتے ہیں، اللہ اس سے اچھے کام لیتا ہے تو فطری طور پر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا بچہ اگر مولانا بن جائے، حافظ صاحب بن جائے تو والدین کے دل میں جو محبت ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ بچہ اچھے کارنامے انجام دے، تو ایک فطری چیز ہوتی ہے۔ اب ان کو جو ہے تو اپنے اس کارنامے پر جو ہے تو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے آج مجھ سے اتنا بڑا کام لے لیا اور اتنی میری جو تو اللہ نے جو ہے تو واہ واہ کرا دی، بہت خوش ہوئے وہ۔ اب اسی خوشی کے عالم میں اپنے گھر لوٹیں
اور بڑا ان کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا۔ والدہ نے جب ان کے چہرے کو دیکھا کہ آج میرا بچہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے تو پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے، آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ تو کہا امی خوش کیوں نہ ہوں، اللہ نے آج مجھ سے اتنا بڑا کام لیا کہ لوگوں نے میرے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، تو اس کلمے پڑھنے کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے میرے اوپر عدالت میں جو ہے تو کیس اور کورٹ میں کیس لکھوائی۔ جب میں عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور پورے میرے چہرے کو دیکھنے والے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو والدہ نے کہا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں، کمال میرا ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ کلمہ میرے چہرے کو دیکھ کر پڑھا اور آپ کہہ رہی ہیں ماں کہ میرا کمال ہے، تو ذرا بتا دیجئے، اس کی وضاحت کیجئے۔ تو کہا کہ بیٹے جب سے اللہ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی کا پیدا ہونے والا ہے، تبھی سے گویا کہ یعنی جب سے اللہ رب العالمین نے نعمت کی خوشخبری مجھے دی تھی، ایک عرصہ جو ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے کا، میں نے اس 9 مہینے کے عرصے میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی، اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ جو آپ مجھے نعمت دینے والے ہیں، اگر یہ لڑکے کی شکل میں دنیا میں آنے والا ہو تو اس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھیں اور کلمہ پڑھ لیا کریں۔ تو کہا بیٹا ماں کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ والدہ یقیناً اس میں آپ کا کمال ہے، کمال میرا نہیں۔ تو مائیں جتنی نیک ہوں گی اس کے اثرات ہی اتنے نیک مرتب ہوں گے اور لوگ جو ہے تو نیکی کی راہ پر آئیں گے۔ آپ ہی والدہ اور ماں کی گودوں سے جو ہے تو بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں مضبوط ایمان والے بندوں کی، بزرگوں کی ضرورت ہے، وہ آپ ہی کی کوکھ سے جنم لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو نیک بننا پڑے گا۔ آج معاملہ بڑا عجیب ہو گیا ہے، وضو کر کے دودھ پلانے کی بات تو دور، ہماری مائیں بہنیں نماز ہی کا اہتمام نہیں کرتی۔ سچ بتائیے جب آپ نماز کا اہتمام نہیں کریں گے تو اولاد کیسے نماز کا اہتمام کرے گی؟ آج تو معاملہ عجیب و غریب ہے کہ گھر میں گانے چل رہے ہیں اور ٹی ویاں چل رہی ہیں اور جو ہے تو غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں بچوں کی تربیت کبھی نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات اور اہم بات یہ ہے کہ ہم پردے کا اہتمام کریں۔ پردہ ایک عورت کی شان ہے، پردہ عورت کی عزت ہے، پردہ عورت کا وقار ہے۔ اگر پردے کا اہتمام عورت کرتی ہیں تو ایسی پردہ کرنے والی عورتیں اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ اللہ کی نظر میں یہ عورتیں محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ پردہ کرنے والی عورتوں سے جو ہے تو راضی رہتے ہیں، اور جو عورتیں پردہ نہیں کرتی تو رب العالمین جو ہے تو ان سے راضی نہیں ہوتے۔ عورت کی شان ہے، قرآن کریم میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتُونَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ عورتوں کو جو ہے تو اپنے گھر میں رہنے کی ترغیب دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں جو ہیں تو اپنے گھروں میں رہیں، پردے کا اہتمام کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کیسا پردہ تھا، اللہ اکبر! آپ عجیب خاتون گزری ہیں، آپ کو عورتوں کی جنت کے اندر سردار قرار دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں تو تمام عورتوں کی جنت کے اندر سردار رہیں گی۔ آپ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کیسا پردہ اللہ رب العالمین نے دیا تھا، اور شوہر کی اطاعت بھی کیا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا تو اپنی بچی کو کچھ ہدایت اور کچھ نصیحت کر کے روانہ کیا۔ ہدایت اور نصیحت میں یہ بات کہی تھی کہ بیٹی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر مت نکلنا۔ دیکھیے بہت سی نصیحتیں کی تھی، اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ بیٹی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی باہر مت نکلنا۔ ایک موقع سے ایسا ہوا کہ رخصتی ہو گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے آپ کے گھر پہنچے تو بیٹی نے پوچھا کہ ابو کس ارادے سے آئے ہوں؟ تو کہا کہ بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے معظم، سب سے مقدس، سب سے بڑے آدمی، تو بیٹی کا جملہ تھا کہ ابو علی گھر پر نہیں ہے، آپ تھوڑا انتظار کر لیجئے، علی آ جائیں گے، میں اجازت لے لوں گی اور اس کے بعد چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کہا کہ کیسے آپ علیہ السلام تشریف لائے؟ تو کہا کہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ چلے جاتی؟ تو کہا کہ نہیں،
میرے ابو نے مجھے رخصت کرتے وقت یہ کہا تھا کہ بیٹی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر مت نکلنا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی کی اور اس پر عمل بھی کر کے بتلایا ہے۔ آج عورتیں بہت زیادہ خیانت کر رہی ہیں، اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر مارکیٹ میں گھومنے نکل جا رہی ہیں، خریدی کے لیے نکل جا رہی ہے۔ یہ شرعی ضابطے کے حساب سے بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ اسی کی بنیاد پر جو ہے تو گھر میں جھگڑے فساد اور طلاق تک کی نوبتیں آ رہی ہیں۔ اس لیے اپنی بچوں کی صحیح تربیت کر کے انہیں گھر کی طرف روانہ کرے۔ بے پردگی دن بدن ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور بے پردگی کی وجہ سے اتنے زیادہ خطرناک حالات سامنے آ رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اگر بیان کروں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس لیے آپ جو ہے تو پردے کا اہتمام کیجیے۔ پردہ یہ بہت ضروری چیز ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بھابھی کو اپنے دیور سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پردے کا اہتمام ان سے ہونا چاہیے، ان سے ہونا چاہیے، ان سے ہونا چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے دیور سے بھی پردہ کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحم موت، کہ دیور تو موت ہے، موت۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک عورت کو اپنے دیور سے پردے کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی دیور کی بھی کبھی بھی جو ہے تو نیت بدل سکتی ہیں، تو اس لیے دیور کو موت کہا گیا۔ آج کل عورتیں جو ہے تو محلے کے لوگوں سے بات چیت کرتی ہے، بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ خالہ زاد بھائیوں سے، پھوپھی زاد بھائیوں سے، ماموں زاد بھائیوں سے پردہ ہے۔ ہم پردے کو اہمیت دیں۔ اگر ہم پردے کو اہمیت نہیں دیں گے، آج ماشاءاللہ ہمارے یہاں دینداری کا کچھ نہ کچھ ماحول ہے، ہم اس کو برقرار رکھے، پردے میں سختی برتے، ہم پردے میں جتنی سختی ہم برتیں گے تو ہماری اولاد اور ہماری نسل بھی پردوں میں جو ہے تو سختی برتیں گی۔ ہم پردے کو جو ہے تو چاک نہ کریں، پردے کو پھاڑے نہیں۔ اگر ہم نے پردے کو خدا نخواستہ چھوڑ دیا تو عزتیں چاک ہو جائیں گی، عزتیں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے تیسری اہم بات یہ ہے کہ عورتیں پردے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ہم سب کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، مومن عورتوں کے لیے اور مومن مردوں کے لیے جنت کا اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہمیں پابند بنایا گیا ہے۔ ہم مختار نہیں ہیں، ہمارے دل نے جیسا بولا ویسا ہم دنیا میں نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس میں مسلمان مرد عورت سبھی آ گئے۔ دیکھیے کہ جیل میں آدمی قید خانے میں اپنی مرضی کے مطابق نہیں رہ سکتا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کھا سکتا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں پہن سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق ہم نہیں کھا سکتے، یعنی حرام ہم نہیں کھا سکتے۔ ہمیں حلال کھانے کی ترغیب دی گئی ہے، حلال کمانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس لیے ہم اپنے شوہروں کو کارگزاری لیں، ان سے پوچھیں کہ آپ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ ڈال رہے ہیں، ہمارے بچوں کے پیٹ میں جو لقمہ ڈال رہے ہیں، یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ ایک صحابیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے سرتاج، میں آپ سے ایک بات عرض کروں؟ کہا کہ کہیے۔ کہا کہ ہمارے گھر میں آج شام میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ جائیے اور کچھ بیپار کر کے کمانے کی کوشش کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نکلتا ہوں۔ وہ صحابی اللہ کے بھروسے پر نکلے، کام تلاش کیا لیکن کوئی کام نہیں ملا۔ گھر کو جو ہے تو واپس نامراد اور مایوسی کے ساتھ لوٹے اور اپنی خاتون سے، وہ صحابیہ سے کہا کہ آج کوئی کام نہیں ملا۔ وہ خاتون بڑی صبر والی تھی، اللہ نے ہمت اس کو دیا تھا، کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اگلے دن پھر خاتون نے کہا کہ آپ دیکھیے، اگر کوئی کام مل جائے تو دیکھ لینا۔ جب وہ گئے تو دوسرے دن بھی ان کو کوئی کام نہیں ملا اور وہ مایوسی میں لوٹے۔ جب تیسرے دن ہوئے تو بیوی نے سوچا کہ روزانہ یہ واپس اور نامراد لوٹ رہے ہیں، اگر شاید انہیں یہ خیال ہو جائے کہ بیوی بچوں کو کھلانا ضروری ہے، اگر میں نہیں کھلاؤں گا تو ان کا کیا ہوگا۔ تو ان کو یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ ہماری محبت میں اور ہمارے کھانے پینے کی سوچ اور فکر کے اندر کوئی حرام کا لقمہ گھر میں نہ لے آئے۔ تو انہوں نے اپنے سرتاج یعنی اپنے شوہر سے کہا کہ جی ایک بات سنیے، جاتے جاتے یہ کہا کہ کہیں آپ کو شیطان بہکا نہ دے اور شیطان پھسلا نہ دے کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تیری بیوی ہے، چل تو کوئی ناجائز کام کر لے اور حرام کمائی جو ہے تو اپنی
بچوں اور بیوی کے لیے لے کر چلے جا، ایسا مت کرنا، اللہ ہمیں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا، میں اس حالت میں مرنا پسند کرتی ہوں لیکن حرام کے لقمے کھانا پسند نہیں کرتی۔ کیا ایمان ہوگا ان کا، اور کیا اللہ نے ان کو جو ہے تو نوازا۔ اور آج ہم جس حالت میں اور جس زمانے میں گزر رہے ہیں اس میں عورتیں تک حرام کمائی کما رہی ہیں۔ بچت گٹ کیا چیز ہے یہ؟ آپ پوچھیے علماء سے، معلوم کیجئے، بچت گٹ بالکل حرام ہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں میری بات کو تو خوب سمجھیے، اور اپنی دوسری بہنوں سے اور اپنی دوسری جو ہے تو تعلق رکھنے والی عورتیں اور مستورات سے اس کو ضرور شیئر کیجئے۔ میں اپنا ایک درد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ دن بدن بچت گٹ عورتوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک بات بچت گٹ کی ہے تو یہ ایک یہودی ایک سازش ہے کہ عورتوں کو بے پردہ کیا جائے اور عورتوں کو جو ہے تو بازاروں میں لایا جائے۔ آپ دیکھیے اس کے مینیجر جو ہوتے ہیں وہ مرد ہیں، اور ذمہ دار عورتوں کو ہی بنایا جاتا ہے، مردوں کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے، عورتوں کے لیے تو بہت زیادہ وہ ہیں، اور اتنے زیادہ واقعات بچت گٹ کے تعلق سے سامنے آ رہے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کو تعجب ہوگا۔ ایک مولانا نے مجھے سنایا کہ مولانا اس بات کو آپ ضرور کہنا اگر آپ کو موقع ملے عورتوں میں بیان کرنے کا، تو میں نے کہا انشاءاللہ میں کہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلق میں یعنی ہمارے قریبی ایک عورت تھی، اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اس کو نہلایا دھلایا گیا، کفن پہنایا گیا، اور جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو اور اس کو قبرستان کی طرف لے جایا گیا تو بیچ میں ایک آدمی آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ میری عورت ہے، میں اسے دفنانے نہیں دوں گا۔ سب لوگ دنگ رہ گئے، یہ تو اتنا اچھا ہوا تھا، یہ گھر سے جنازہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کو پوچھے بھئی تو غیر ہے، تو ہندو ہے، تیرا اس سے تعلق کیسے؟ تو اس نے کاغذ پتر پیش کیا اپنی شادی کے اس سے۔ جب معلوم کیا گیا تو وہ بچت گٹ کا ایجنٹ تھا، اور اس عورت کو اس نے ذمہ داری دے رکھی تھی۔ ایسا ذمہ دار بنایا جاتا نا بچت گٹ میں عورتوں کو کہ آپ کے ذمہ 10 عورتیں رہیں گی، 20 عورتیں رہیں گی، تو اس طرح وہ عورت ذمہ دار بنی تھی اس کی، اور پھر اس نے دھیرے دھیرے تعلق بڑھا کر اس سے شادی کر لی کورٹ میں لے جا کر۔ چنانچہ اسے قبرستان لے جانے کے بجائے اس کے حوالے کیا گیا، اور پھر اس نے اس کو شمشان میں لے جا کر جلایا۔ میری ماؤں بہنوں، یہ ہے بچت گٹ۔ کیا آپ اس بات کو پسند کرتی ہیں؟ اس لیے خدا را، اگر آپ صبح چٹنی کھا لیتی ہیں اور شام کو اللہ آپ کو اچھا نرم گرم کھلاتا ہے تو آپ اس پہ خوش رکھیے۔ اگر آپ صبح گرم نرم کھا لیتی ہیں اور شام میں چٹنی کھا لیتی ہیں تو آپ اس پر خوش رہیے، آپ دال روٹی پر خوش رہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو مرغ مسلم کھلائے گا، اللہ آپ کی ہر پسند کو پورا کرے گا، لیکن شرط ہے اس بات کی کہ آپ یہاں صبر سے کام لیجئے، بچت گٹ کے چکر میں نہ پڑیے، اپنے گھر والوں کو بھی سود کی طرف بالکل ان کی توجہ نہ دلائیے، بلکہ ان کو حوصلہ دلائیے۔ اگر ان کا کاروبار ٹھپ چل رہا ہے، ان کا کام اور بزنس ٹھپ ہو گیا تو آپ حوصلہ دلائیے کہ اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں اور درست بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم مطالبے نہ کریں، بیجا ان کے سامنے پیشکش نہ رکھیں۔ اور ایک اہم بات آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ اپنی شادیوں کو ہم جو ہے تو مسنون طریقے پر کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حرام کمائی کی طرف ہماری توجہ اس لیے بھی زیادہ جا رہی ہے کہ ہم نے رکامے خرچے اور فضولیات زیادہ بڑھا رکھی ہیں۔ شادیاں ہمارے وہاں تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ 2-3 لاکھ کا بجٹ ہمارا نہ ہو جائے۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی شادی اور خود کی شادی ایسے کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے نکاح کو مسنون طریقے پر، اگر ہم لڑکے والے ہیں تو لڑکے والے لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ نہ کریں، ان سے کھانے پینے کا مطالبہ نہ کریں۔ ابھی ہم اورنگ آباد ایک جگہ گئے تھے، وہاں ذمہ دار آئے تھے مسلم پرسنل لا بورڈ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ صرف حیدرآباد شہر کے اندر تقریباً 25,000 لڑکیاں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اب تک ان کا نکاح نہیں ہوا۔ وجہ معلوم کی تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں صرف لڑکی کی شادی کے لیے کم از کم 8 سے 10 لاکھ روپے چاہیے، کیونکہ لڑکے والوں کے مطالبے ہیں کہ موٹر سائیکل چاہیے، 4 ویلر چاہیے، کھانے کے اندر 10 آئٹم ہونے چاہیے، ہمارے 500 1000 1500 مہمان رہیں گے۔ آپ بتائیے اگر اس طرح ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا تو پھر جیسے زمانے جاہلیت میں لڑکی کی پیدائش کو جو ہے تو معیوب سمجھا جاتا تھا اور لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، وہ نوبتیں کہ ہمارے یہاں نہ شروع ہو جائے۔
اس لیے لڑکے والوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو مل جائے جتنے مہمانوں کو ان کی خوشی سے کھلا دیں، ٹھیک ہے، ہم مطالبے نہ رکھیں کہ ہمیں ایسا پلنگ چاہیے، ایسی کپاٹ چاہیے، فریج چاہیے اور یہ کھانے چاہیے، ایسے کوئی مطالبے نہیں۔ سادہ سیدھا نکاح کر لیں، اس سے پہلے کے جو تہوار ہیں، رسم منگنی، اس کو ختم کریں، ہلدیاں اور منڈوے یہ ساری چیزیں ختم کریں، نکاح مسنون ہو، اس کے بعد ولیمہ ہو، یہ اکتفا ہے۔ اور پھر وہ سارے رشتہ داروں کو کپڑے پہنانا اور ان کو لینا دینا کرنا اور دلہے کی لیے جوڑے کی رقم مانگنا، یہ سب اسلامی شریعت کے خلاف ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے لیے بہت ضروری تھیں، اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آخری تقاضا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہماری عائشہ مسجد میں 20 نومبر کو اجتماع رکھا گیا ہے مردوں کا، پورے محلے کا۔ اب یہاں سے جماعتیں نکل رہی ہے 4 مہینے کی، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے ہو سکے تو اپنے شوہر کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے جو بھی محرم مرد ہیں ان کو تیار کرے 4 مہینے کے لیے۔ اس کے لیے آپ جو ہیں تو تشکیل اپنے شوہر کی خود کرے، اس کا زیادہ فرق پڑے گا، اور پھر انشاءاللہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو ہمارے لیے بھی کام کرنا آسان ہو جائے گا، اور خود اپنی بھی ترتیب بنائیں۔ اگر اب تک ہمارے 3 دن نہیں لگے تو اندر ابھی تشکیل ہوں گی تو اس میں 3 دن میں نام لکھوا دیں، اور اگر جن کے 3 دن 2 بار لگ چکے ہیں تو وہ عشرے میں اپنا نام لکھوائے، جن کا 2 مرتبہ عشرہ لگ چکا ہے وہ چلے میں نام لکھوائے، اور پھر یہ پرچی جو ہے تو مسجد کے ذمہ داروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حلال کھلائے، حرام سے ہماری حفاظت فرمائے، پردوں کا اہتمام ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہی سنی بات پر مکمل طور پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ تشکیل کر لے کوئی اور پھر نام پہنچا دیں۔